عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم عزیزو، کل حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ چل رہا تھا کہ حضرت زید بن حارثہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہونے سے پہلے خریدا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب وہ آئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہدیہ کر دیا، اور آپ کا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ اس وقت یہ ہدیہ ہو کر کے آئے تھے، اور آپ کی نبوت کا ظہور 40 سال کی عمر میں ہوا، گویا کہ 15 سال کے بعد نبوت کا ظہور ہوا۔ یہ حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس غلامی کو ترجیح دیتے ہیں، اور اپنے باپ اور چچا کے ساتھ نہیں گئے۔ اور انہوں نے بھی دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا لے پالک بیٹا بنا لیا ہے تو وہ بھی خوش ہو گئے کہ جب بیٹا یہاں پر خوش ہے تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوان ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی مل جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن، اپنی پھوپھی کی لڑکی زینب بنت جہش سے کراتے ہیں۔ زینب بنت جہش چونکہ قریشی خاندان سے تھی، اور حضرت زید بن حارثہ چاہے عربی النسل تو تھے لیکن بنو کعب سے تھے، اور قریش کا خاندان بڑا سمجھا جاتا تھا، اور اس زمانے میں خاندانوں کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ تو قریش کے اندر حضرت زید بن حارثہ کا نکاح ہونا لوگوں کو بہت ہی بڑی چیز معلوم ہوئی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت زید کا انتہائی اعزاز و اکرام کیا کہ اپنے ہی خاندان میں اور اپنی ہی پھوپھی زاد بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح کرا دیا۔ حالانکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ابتداءً تو ان سے ناراض تھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا کہ کسی امتی کے لیے یہ جائز نہیں کہ نبی کوئی فیصلہ کر دے، ما کان لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کو ان کے امر کا کچھ اختیار باقی نہیں رہتا، تو پھر حضرت زینب بھی تیار ہو گئی، اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ ابن جہش بھی تیار ہو گئے۔ لیکن چونکہ حضرت زید کے اوپر غلامی کا دبا رہ چکا تھا، اور عرب لوگ غلامی کو بہت ہی زیادہ ناپسند کرتے تھے، حالانکہ یہ غلام نہیں تھے، لیکن عرب کے قانون کے مطابق جب ان کو پکڑ لیا گیا لڑائی کے اندر تو وہ غلام بن گئے، تو یہ غلامی کا دبا رہ گیا تھا۔ حالانکہ اب تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرزندی میں تھے، اور لوگ انہیں زید ابن محمد کہتے تھے کہ یہ زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، کیونکہ اس وقت ابھی قرآن کی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں زید ابن محمد کہتے تھے عرب کے دستور اور رواج کے مطابق۔ لیکن ان دونوں میاں بیوی کی آپس میں بنتی نہیں تھی، اور روزانہ نئے نئے جھگڑے ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورہ لینے کے لیے آئے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ بتلا دیا تھا کہ زید اپنی بیوی کو طلاق دے گا، اور اس کے بعد ہم ان کا نکاح حضرت زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کرنے والے ہیں۔
فلما قضا زید منہا وطرن زوجنا کہا کہ جب زید کی حاجت پوری ہو گئی تو ہم نے ان کا نکاح حضرت زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کرا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے اطلاع دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ امسک زوجک واتق اللہ، کہ تم اپنی بیوی کو روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ زید طلاق دینے والے ہیں، لیکن اس کی بنا پر شریعت کا حکم بدلتا نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت میں گو طلاق دینا جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدہ ہونے کی بنا پر ان کو روکا اور کہا کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو۔ اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف ستا رہا تھا کہ اگر میں زید کی بیوی سے نکاح کروں گا تو لوگ طعنہ دیں گے، کیونکہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ متبنہ بیٹا یہ اصلی بیٹا ہے۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہمیشہ تاک کے اندر رہتے تھے، موقع تلاش کرتے تھے کہ کوئی موقع ملے تو ہم آپ کے اوپر انگلی اٹھائے اور نکتہ چینی کرے، اس لیے آپ کو یہ خوف تھا کہ لوگ مجھ پر اشکال کریں گے، مجھے طعنہ دیں گے، بھلے وہ اصلی بیٹا اسلام کی نظر میں نہیں ہے لیکن معاشرے کے اندر لوگ اس کو اصلی بیٹا ہی سمجھ رہے تھے۔ اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو، لیکن جب بنتی ہی نہیں تھی تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ لگا رہا کہ اللہ نے جو ایک بات بتلائی تھی کہ زید طلاق دے گا وہ تو ہو چکا، اب دوسری بات کہ ہم آپ کا نکاح ان کے ساتھ کرا دیں گے، یہ بات بھی پوری ہونے والی ہے، لیکن معاشرہ میں میرا کیا ہوگا، لوگ میرے اوپر کتنی انگلیاں اٹھائیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرہ کی بنا پر خوف بھی تھا اور حیا بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی کہ جو چیز ہونے والی ہے تو اس میں آپ لوگوں سے خوف کرتے ہو، واللہ احق ان تخشاہ، اللہ سے آپ کو خوف کرنا چاہیے، لوگوں سے خوف نہ کرنا چاہیے، کیونکہ متبنہ کی رسم کو توڑنا تھا تو اس رسم توڑنے کی ابتدا آپ کے ہاتھ سے ہو تو یہ بہت ہی اچھا ہے۔ کوئی شریعت کا حکم ہوتا تھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بنتے تھے، لیکن نمونہ ان باتوں کے اندر بنتے تھے جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب ہوتی، کہ نماز کیسی پڑھنی ہے تو آپ کو نمونہ بناؤ، روزے کیسے رکھنا ہے تو آپ کو نمونہ بناؤ، زکوٰۃ اور صدقات کس طریقے سے دینا ہے، تلاوت کس طریقے سے کرنا ہے، لوگوں کی خیر خواہی نصرت کس طریقے سے کرنا ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تھے۔ لیکن شریعت کے اندر چوری کی بھی سزا دینا تھا، زنا کی بھی سزا دینا تھا، تو ظاہری بات ہے کہ یہ کام تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے چوری کا حادثہ ایک صحابی کے ذریعہ رونما فرمایا اور ان کے ہاتھ کاٹے گئے، اور زنا کا معاملہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذریعہ زنا کا معاملہ صادر فرمایا
اور اس طریقے سے شریعت کا نفاذ، چوری کی سزا میں کیا ہوتا ہے، زنا کی سزا میں کیا ہوتا ہے، یہ صحابہ کے ذریعہ بتلایا۔ اور جو آپ کی شایان شان ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بتلایا۔ اب متبنہ بیٹے کا نکاح اگر کسی صحابی کے ذریعہ کراتے تو لوگوں کو، چونکہ دل کے اندر یہ عقیدہ گھر کر گیا تھا کہ یہ تو حقیقی بیٹا ہے، اس کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے، تو ان کے دلوں سے اس عقیدے کو نکالنا دشوار تھا۔ چونکہ ان کی طبیعت ثانیہ بن گئی تھی، اس لیے زیادہ سے زیادہ وہ یہ سمجھتے کہ جب قرآن نے بتلایا ہے تو جائز تو ہے لیکن اچھا نہیں ہے، یہ سمجھتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کا علاج ہی اس طریقے سے کیا کہ آپ کے متبنہ بیٹے کا نکاح، متبنہ بیٹے کی بیوی کا نکاح خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا، تاکہ لوگوں کے اندر ذرہ برابر بھی حرج نہ رہے۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، تاکہ مومنوں کو اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیوی کے بارے میں کچھ حرج نہ رہے، کیونکہ جو کام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو وہ کام ذرہ برابر بھی مکروہ بھی نہیں ہو سکتا، تنزیہی بھی نہیں ہو سکتا۔ مکروہ تحریمی تو ہو ہی نہیں سکتا لیکن تنزیہی بھی نہیں۔ اس طریقے سے اس رواج کو توڑنا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کام کرایا۔ تو قرآن کی اس آیت نے یہ بتلایا کہ جس طریقے سے تم نے کسی کو کہہ دیا، اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ یہ میری ماں کی طرح ہے، اس کی بنا پر وہ ماں نہیں بنتی، وہ در حقیقت ماں نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے، بلکہ کفارہ ادا کرنے کے ذریعہ پھر وہ آپ کی بیوی پہلے کی طرح بن جائے گی۔ اور اگر آپ کو نہیں رکھنا ہے تو ان کو طلاق دے کر کے الگ کرو، لیکن اس کو ادھر مت رکھو۔ ایک حکم تو یہ توڑا جو زمانہ جاہلیت کا تھا کہ اب ان کو ماں نہیں سمجھنا ہے بیوی کو۔ اسی طریقے سے یہ دوسرا رواج بھی توڑا کہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، کہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنائے، بلکہ تم ان کو اگر پالنا چاہتے ہو تو محبت کے ساتھ تم پالو۔ کوئی یتیم لڑکا ہے، گلیوں میں گھوم رہا ہے، اس کو کوئی پالنے والا نہیں ہے، تو اس کو تم اپنی تربیت کے اندر رکھو، اپنے زیر سایہ رکھو، اس کو تم کھلاؤ پلاؤ اور اس کو تم اسکول مدرسہ بھیجو اور اس کو تم بڑا کرو، تو یہ بہت ہی پسندیدہ کام ہے۔ لیکن اس کے باپ کی جگہ اپنا نام مت لکھو، بلکہ اس کا جو اصلی باپ ہے اس کی جانب تم ان کو منسوب کرو۔ اس کو رکھنا اچھی بات ہے، تمہارے بھائی کی اولاد ہے یا اجنبی کی اولاد ہے اور بھائی نہیں رہا، وہ اجنبی نہیں رہا، یہ یتیم بن گیا، تو اس کو تم پالو، لے پالک بھی تم بناؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو حقیقی بیٹا نہیں بنا سکتے۔ تمہارے مرنے کے بعد یہ تمہارا وارث ہو یا وہ مرے تو تم ان کے وارث ہو، یہ بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس بیٹے کی بیوی کو بیٹے نے طلاق دے دی تو یہ چونکہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، اس لیے ان کی بیوی کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا یہ بھی جائز ہے، وہ حقیقی باپ نہیں ہے۔ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تمہاری بات ہے تمہارے منہ سے، یہ تم اپنے منہ کی بات نکالتے ہو۔ تمہارا بھی دل کہتا ہے کہ کسی کو اپنا بیٹا کہا تو کیا بیٹا بن گیا، اس طریقے سے تو کسی کو تم نے بہن کہہ دیا
تو وہ بہن بن گئی، ماں کہہ دیا تو ماں بن گئی، باپ کہا تو باپ بن گیا، تو پھر خونی رشتوں کی کیا اہمیت باقی رہ جائے گی؟ ٹھیک ہے تم نے محبت کے اندر کسی کو بیٹا کہہ دیا تو یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن خونی رشتے سے وہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اور شرعی احکام جو وراثت اور قرابت اور پردہ وغیرہ کے ہیں، اس میں اس بیٹے کو اجنبی سمجھا جائے گا، یہاں تک کہ تمہارا لے پالک بیٹا، تمہاری بیٹی اس سے پردے کے اندر رہے گا، اس کو سگے بھائی بہن کی طرح ملنے کی اجازت نہیں ہوگی، فقط تم ان کو محبت سے پال سکتے ہو۔ شریعت تو اچھی چیزوں کی ترغیب دیتا ہے، شریعت اچھی چیزوں کی ترغیب دیتی ہے، لیکن اس طریقے سے رشتوں کو بدلنا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ تمہارا قول ہے اپنے منہ سے، تم نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا تو یہ تمہارے منہ کی بات ہے، کوئی حقیقی بات اس سے نہیں بن جاتی۔ اور تم نے کسی اجنبی کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیا تو یہ تمہارے منہ کی بات ہے، اس کی بنا پر وہ تمہارا بیٹا نہیں بن جاتا۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ تبارک و تعالی حق بات کہتا ہے۔ تم نے ایک بات کہی کہ جس بیوی کو ماں کہا تو وہ ماں بن گئی، ہمیشہ کے لیے حرام۔ تم نے ایک بات کہی کہ جس کو ہم نے بیٹا کہا وہ حقیقی بیٹا بن گیا، اب وہ وارث بھی بنے گا اور ہمارا محرم بھی بن جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ بیوی تمہاری ماں نہیں اور منہ بولا بیٹا تمہارا بیٹا نہیں، یہ تمہارا قول ہے اور اللہ حق بات بتلا رہا ہے، تو اب تمہاری اپنی ضد کو چھوڑ دو اور اللہ تبارک و تعالی نے جو بات کہی اس کے اوپر تم عمل پیرا ہو جاؤ۔ اور اب اگر تم نے بیوی کو ماں کہہ دیا تو سمجھ لو کہ وہ ماں نہیں ہے، اور اجنبی بچے کو بیٹا کہہ دیا تو سمجھ لو کہ وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اللہ سچی بات کہتا ہے اور اللہ سیدھا راستہ بتلاتا ہے۔ تم نے جو راستہ چنا وہ غلط ہے، اس کی بنا پر غیر خاندان کا آدمی اپنے خاندان کے اندر داخل ہو جائے گا، حالانکہ خاندانوں کو بدلنا صحیح نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم فالجنت علیہ حرام، کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کی جانب منسوب کیا حالانکہ وہ جانتا ہے تو جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ کسی آدمی کو معلوم ہے کہ میرا باپ فلانا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دوسرے کو باپ بتلاتا ہے تو جنت حرام ہے۔ ہاں، کسی کو علم نہیں ہے، کسی نے لے پالک پہلے سے بنا لیا اور بچپن سے بتلایا ہی نہیں، تو وہ آدمی تو مجبور ہے، اس کو گناہ نہیں ہوگا، اس کے باپ کو گناہ ہوگا۔ لیکن تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا باپ یہ نہیں ہے تو بھی ہم ان کی جانب منسوب کرے تو یہ جنت حرام ہے، اس لیے کہ باپ کا رشتہ ایک مقدس رشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک کے اندر بہت ساری آیات کو نازل فرمایا اور اس میں اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت کو بتلایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تو اللہ ہی کی عبادت کر اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کر۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کے علاوہ کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ ہم نے بنی اسرائیل کو بھی حکم دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری جگہوں کے اوپر اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا،
اس بنا پر کہ در حقیقت پیدا کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن اس دنیا میں ظاہری وجود کا ذریعہ، جسمانی وجود کا ذریعہ ماں باپ بنے ہیں۔ تو جس طریقے سے اللہ تم کو وجود میں لانے والا ہے حقیقت کے اعتبار سے، اسی طریقے سے ایک گنا ماں باپ بھی ذریعہ بنے ہیں مجازی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، کہ وجود بخشنے والے تم کو تمہارے ماں باپ ہے۔ گو اللہ نے تم کو پیدا کیا، اسی نے نطفے سے تمہاری شکل تمہارے ماں کے پیٹ کے اندر بنائی، اور اسی نے پھر تم کو باہر کیا، اور اسی نے مرد بنایا یا عورت بنایا، اسی نے تمہارے اندر روح کو پھونکا۔ تو حقیقی پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن اس کے بعد ظاہری وجود کا ذریعہ اللہ نے ماں باپ کو بنایا۔ تو یہ ایک مقدس رشتہ ہے، یہ کسی کے منہ کے بولنے سے پیدا نہیں ہوتا ہے، بلکہ شریعت جس کو بتلائے وہی اس کے ماں باپ ہے۔ اور شریعت نے بتلایا کہ جس کے نطفے سے تم پیدا ہوئے وہ تمہارے حقیقی باپ ہے، اور جس کے رحم سے تم نکلے وہ تمہاری حقیقی ماں ہے۔ اس کے علاوہ درجے کے ماں باپ تو ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقی ماں باپ نہیں ہو سکتے۔ شوہر کے ماں باپ، بیوی کے ماں باپ، لیکن یہ درجے کے اعتبار سے کوئی حقیقی ماں باپ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کے ماں باپ یہ شوہر کے بھی ماں باپ ہے درجے کے اعتبار سے، کہ ان کا بھی ایسا احترام کرو جیسے تمہارے ماں باپ کا تم احترام کرتے ہو، اسی طرح کا احترام اپنی بیوی کے ماں باپ کا بھی تم کرو۔ ان کو تانے وغیرہ تم مت دیا کرو کہ تیرے باپ ایسے ہیں، تیری ماں ایسی ہے، بلکہ وہ تمہارے لیے ماں باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ جیسے وہ اپنے سگے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے شوہر کے ماں باپ سے محبت کرے۔ تو یہ درجے کے اعتبار سے ماں باپ ہے۔ اسی طریقے سے 1-2 سال کے لڑکے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہو تو وہ بھی ماں، دودھ پلانے والی ماں کہلاتی ہے، اور اس کا شوہر دودھ پلانے والا باپ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کو بھی حقیقی باپ کا درجہ نہیں دیں گے، بلکہ احترام کے اندر اور نکاح کے حرام ہونے کے اندر ان کو درجہ دیا ہے ماں اور باپ کا۔ ورنہ حقیقی ماں باپ تو وہ ہے کہ باپ جس کے نطفے سے تم پیدا ہوئے، اور تمہاری بیوی کے ذریعہ، یہ بھی یاد رکھے، ورنہ زنا کے ذریعہ جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کو شریعت باپ کا درجہ نہیں دیتی، بلکہ اس لڑکے کو ماں کی جانب منسوب کیا جائے گا۔ زانی کو کبھی بھی اس کے باپ کا درجہ نہیں ملتا ہے شرعی اعتبار سے۔ تو باپ وہ ہے کہ جس کے نطفے سے ہم پیدا ہوئے ہو، اور وہ نطفہ اپنی بیوی کے رحم کے اندر اس نے ڈالا ہو، تو زینا والا نہیں۔ اور ماں وہ ہے کہ جس کی کوکھ سے ہم نے جنم لیا۔ اب زینا والا لڑکا ہے تو بھی ماں کے کوکھ سے جنم لیا تو وہ اس کی ماں کہی جائے گی، البتہ باپ والا درجہ وہاں پر بھی ملتا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بتلاتے ہیں کہ ہم حقیقی بات بتلاتے ہیں، حق بات بولتے ہیں، اور تم جو بولنے کے اوپر ماں اور بیٹے کا درجہ دے دیتے ہو، اس سے بہت سارے احکام خراب ہو جاتے ہیں۔ اس سے جو بیٹا تمہارا نہیں ہے وہ تمہارے خاندان میں داخل ہو گیا، اور تمہاری لڑکی اس کے لیے اجنبی ہے، لیکن پھر بھی وہ تمہاری بیٹی کے ساتھ گل مل کر کے رہتا ہے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ شریعت میں اس کو دیوس کہا جاتا ہے کہ ہماری ماں بیٹی کے ساتھ کوئی پرایا مرد گل مل کر کے تنہائی میں باتیں کرے تو وہ تو پھر دیوس سمجھا جاتا ہے۔ تو اس طریقے کے احکام یہاں پر آ جائیں گے، اس لیے اس بات کو سمجھو
کہ یہ حقیقی بیٹا تمہارا نہیں ہے، شریعت کے احکام معلوم کرو، اس کے مطابق وہ بیٹا ہے، بس اس کو محبت سے پالنا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ یتیم کی کفالت تم کرو گے تو ایسی صورت کے اندر جنت کا ضامن تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت کو لیا ہے، تو یہ اجر و ثواب تو ہے، لیکن حقیقی بیٹا کا درجہ اسے نہیں دے سکتے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، تم ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، یہی انصاف ہے اللہ کے نزدیک۔ تو اب تک تو تم محمد ابن عبداللہ کہتے تھے، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتلایا کہ وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، تو اب کیا کرے؟ لوگ تو زید ابن محمد کہتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک لڑکا سالم تھا جن کو ایک صحابی ابو حذیفہ نے بیٹا بنا لیا تھا، تو لوگ کہتے تھے کہ سالم ابن حذیفہ اور زید ابن محمد، تو اللہ نے فرمایا نہیں، ان کا جو حقیقی باپ ہے ان کی جانب ان کو منسوب کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا اور فرمایا کہ زید سنو، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے آج سے تم کو زید ابن حارثہ کہا جائے گا، زید ابن محمد تم کو کہا نہیں جائے گا، چونکہ مجھے تو تم سے محبت ہے، لیکن اللہ کا حکم یہ محبت سے بھی بڑھ کر کے ہے، اس لیے میری محبت یہاں پر کام نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی نفسانی خواہش کو چھوڑا، دل کی تمنا تھی کہ اب ان کو بیٹا ہی کہے، کیونکہ ان کے باپ کے ساتھ تو وعدہ کیا تھا، ان کے چچا کے ساتھ تو وعدہ کیا تھا، لیکن جب تک اللہ نے روکا نہیں وہاں تک تو یہ کہا گیا، لیکن اب اللہ نے روکا اور یہ کہا کہ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب سے ان کو زید ابن حارثہ کہا جائے گا، اور یہی انصاف کی بات ہے اللہ کے نزدیک۔ اس لیے اب اس کے بعد ان کو باپ کے نام سے پکارنا حرام ہو گیا۔ ہاں، فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اور اگر تم ان کے باپ کو نہیں جانتے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہے اور تمہارے دوست ہے۔ یتیم بچہ تھا، معلوم ہی نہیں کس کا لڑکا ہے، بہت سارے لوگ پلیٹ فارم پر اور گاڑیوں کے اندر ایسے گھومتے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میرا باپ کون ہے، بیچارے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ماں باپ کبھی غربت کی بنا پر چھوڑ دیتے ہیں اور کبھی ماں باپ کو قتل کر دیا جاتا ہے اور بیٹے تنہا رہ جاتے ہیں، اس طریقے سے ماں باپ گاڑی کے اندر مر گئے اور وہ تنہا رہ جاتے ہیں، بہت سارے اسباب ہے جس کی بنا پر لڑکا تنہا رہ گیا۔ کوئی رحم دل آدمی آتا ہے اور اس کو اپنی گود میں لے لیتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب اس کا باپ تو معلوم نہیں، تو ایک سوال پیدا ہوا کہ اب اس کو کس کے نام سے پکارے؟ تو فرمایا کہ وہ تمہارا دینی بھائی ہے، اس کو تم دینی بھائی بھی کہہ سکتے ہو اور دوست بھی کہہ سکتے ہو۔ سالم، ان کو اب کہا جانے لگا سالم مولا حذیفہ، کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام سالم، چونکہ ان کے آزاد کردہ غلام تھے اور انہوں نے بیٹا بنا لیا تھا تو ان کو مولا کہا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے تم اس کو تم یہ مت بتلاؤ کہ میں تمہارا باپ ہوں، بلکہ یہ کہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا رشتے کے اعتبار سے چچا، کوئی سگا چچا بھی نہیں، بلکہ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ چچا، اے بڑے ابا، اس طریقے سے ان کو سکھاؤ کہ تم
یا تو ہمارے برابر کا ہے تو اس کو ہم بھائی کہیں گے، چھوٹا ہے تو اس کو بھتیجا وغیرہ کا نام دیں گے، اور اس کو حقیقت بھی بتلائی جائے گی کہ قرآن کے حکم کے مطابق تم ہمارے بھائی ہو اور تم ہمارے دوست ہو، لیکن حقیقی بیٹا تم کو نہیں کہہ سکتے۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم بیان ہوا۔ اب آگے بھی احکام ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ کل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے احکام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔